ساتھ میں جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں اس مرض سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کے ایک حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی تحقیق کرنے والے شیخ شعیب الارناؤت رحمہ اللہ اور ان کا جو لجنہ ہے، اس حدیث پر ضعیف کا تو حکم لگایا ہے اس سند پر، حدیث پر نہیں سند پر، لیکن اس کے مجموعی طرق جو انہوں نے اسی کی تحقیق میں نیچے ذکر کیا ہے، اس بنیاد پر اس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فر من المجذوم فرارک من الاسد. ایک شیر سے انسان فطری طور پر کتنا ہی بہادر، کتنا ہی طاقتور انسان ہو، اللہ نے جو سانپ اور شیر ان جیسوں کا جو فطری خوف اللہ نے رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں. انسانوں میں انبیاء علیہ السلام جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت کامل ہوتے ہیں، بہت بہادر ہوتے ہیں، لیکن آپ نے سانپ کو دیکھ کر کے ڈر گئے. آپ وہ بزدلی نہیں ہے، وہ فطری خوف ہے. وہ اگر فطری خوف نہیں ہے تو اس انسان سے ڈرنا چاہیے کہ انسان ہے کہ کون ہے، فطری خوف ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے کہا کہ لا تخف، مت ڈرو. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، شیر سے فطری اعتبار سے جو انسان ڈر کے بھاگتا ہے، ویسے ایک جزامی سے ڈر کے بھاگو، یعنی اسے دوری اختیار کرو. وہ مرض پھیلتا ہے، وہ آپ کو بھی لگ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل ہے کسی مرض کے اندر اتنی تاثیر پیدا کرتے ہیں کہ وہ مرض کسی کو اپنے اندر لے لیتا ہے، کام کرتا ہے وہ مرض. اللہ کے رسول نے احتیاطی تدابیر بتائے کہ ان سے دور رہنا چاہیے. ایک طبیب، ایک ڈاکٹر قریب رہتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے یقیناً، لیکن عمومی اعتبار سے اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری ہے ایمانی اعتبار سے، اور احتیاط برتنا چاہیے. آپ غور کیجئے، ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، شرید نام ہے ان کا، شرید شین سے، اور ان سے ایک ہی حدیث ثابت ہے. اللہ کے رسول سے ایک ہی حدیث ملتی ہے ان سے، دوسری کوئی حدیث نہیں. اور ان سے پڑھنے والوں میں صرف ان کے بیٹے اکیلے ہیں، عبداللہ نام ہے ان کا، دوسرا کوئی نہیں ہے. شرید ابن سوید رضی اللہ عنہ، یہ ثقیف طائف کے رہنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، طائف کے بنو ثقیف سے. اس میں سے ایک آدمی مجذوم، جزامی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سبوں نے بیعت لی، یہ بھی قریب آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ انا قد بایعناک فرجع، ہم نے آپ سے ایسی بیعت لے لی، آپ جائیے، لوٹیے، ہم نے آپ سے ایسی بیعت لے لی. اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا ان کو. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے اللہ پر توکل کرنے والا کون ہے بتائیے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ لیکن آپ نے ایک احتیاط کی ایک مثال دی ہم کو، ایک نمونہ دیا آپ نے ہم کو. یہ غلط نہیں. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اگر مسافہ کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا نا سوشل میڈیا میں سے جو ویڈیو آ رہے ہیں، لوگ مسافہ نہیں کر رہے ہیں، پیر سے پیر لگا لے رہے ہیں، وہ ایک فن، ایک مذاق لگتا ہوگا. میں شرعی مسئلے کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے کسی جگہ میں، کسی علاقے میں ایسا معاملہ ہو، وہ مسافہ نہیں کرتا احتیاطی تدابیر سے، لا باس. یہ بڑے اہل علم نے بات کہی ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں شرعی اعتبار سے کہ آدمی اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہتا ہے ان سب چیزوں میں، اور شریعت اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی بات کرتی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں کتاب الطب، اور صحیح مسلم کی کتاب الاشربہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ جانتے ہیں آپ، یہی ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث بیان کی کہ لا عدوہ، کوئی بیماری پھیلتی نہیں. یہی ابو ہریرہ ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، اور یہی ابو ہریرہ ہیں جو یہ حدیث بھی ہمیں سنا رہے ہیں. دونوں حدیثیں ابو ہریرہ سے مل رہی ہیں رضی اللہ عنہ. کیا شریعت میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ نہیں.
وہ اپنے آپ میں، یہ اپنے آپ میں ہے، اصل کے اعتبار سے کوئی مرض پھیلتا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ امراض میں پھیلاؤ رکھے ہیں، ان سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اونٹ بندھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے ایک اونٹ لایا جو بیمار اونٹ تھا، بیمار اونٹ لا کے ان اونٹوں کے ساتھ باندھنا چاہا۔ اللہ کے رسول نے کہا، یہ حدیث متفق علیہ ہے، کہا کہ لا یوردن ممرض علی مصح، کہ کوئی بھی شخص اپنے ان مریض اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ لا کے نہ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ مرض کام کر سکتا ہے، اچھے خاصے اونٹ بھی فاسد ہو جا سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، ان کو بھی بیماری پھیل سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر ضروری ہے، بالخصوص جب کوئی ماہر ڈاکٹر جس کے پاس علم ہو، فن کی مہارت ہو، تجربہ ہو، گہرائی ہو اپنے فن میں، اور ایک نہیں، اطباء کا ایک بڑا عملہ، ایک بڑی جماعت کھوج کر کے یہ بتاتے ہوں کہ یہ امراض بہت جلد پھیلتے ہیں، سامنے والے کو کام کرتے ہیں، اس میں احتیاط تو لازمی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الاشربہ میں، اس سے پہلی والی جو حدیث تھی نا وہ کتاب الادب کی، کتاب الآداب کی، صحیح مسلم کی کتاب الآداب کی، کتاب الاشربہ کی نہیں، لیکن یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کتاب الاشربہ کی ہے، صرف صحیح مسلم میں ہے حدیث، ہے صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، غطوا الاناء، پانی کے جو برتن، کھانے کے جو برتن ہوتے نا، کھانے کے برتن، کہا کہ اسے ڈھانپ کے رکھو۔ وَأَوْقُوا السِّقَاءَ، پانی کے برتن کو بھی باندھ کے رکھو۔ یہ اوقوا السِّقَاء یہ قدیم زمانے کی اصطلاحات ہیں، پانی کے مشکلیں ہوتے تھے اسے باندھ کے رکھتے تھے۔ اس دور میں جو شکلیں ہیں وہ، جیسے اوپر کی ٹینک بند کر کے رکھنا، مثلا جو شکلیں ہو سکتی ہیں، گھر میں پانی ہے اس کو ڈھانپ کے رکھنا، جو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کہا کہ کھانے پینے کے برتن ڈھانپ کے رکھو، کیوں؟ کہا کہ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً، سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے، يَنزِلُ فِيهَا بَلَاءٌ، اس رات میں ایک وبا، يَنزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، اس میں ایک وبا اترتی ہے، ایک بڑا مرض نازل ہوتا ہے۔ لا يمر بإناء ليس فيه غطاء، ہر اس کھانے کے برتن جو ڈھکا ہوا نہیں ہے، ولا سقاء ليس عليه وكاء، اور ہر پانی کا وہ برتن جس میں جو بندھا ہوا نہیں ہے، الا ينزل فيه وباء، الا ينزل فيه ذلك الوباء، اس کھانے کے، اس پینے کے برتن میں وہ وبا اس میں اتر جاتی ہے۔ تو کیا اسلام نے یہ احتیاطی تدبیر کیوں بتائے کہ سال میں ایک ایسی رات ہے جس میں ایسا ہوگا، ایک وبا نازل ہوتی ہے؟ بہت ممکن ہو کسی سے ایسا معاملہ ہوا ہو اور اس رات نے وہ کام کر گئی ہو، اس رات میں نازل ہونے والی وبا، بہت ممکن ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ احتیاطی تدابیر برتنا یہ ضروری ہے۔ اسلام ہمارے عقیدے کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ ہماری صحت کی بھی گارنٹی دیتا ہے، اس کی تعلیمات ایسی ہیں، ہماری نسل کی گارنٹی دیتا ہے، تو ہماری صحت کی بھی، ہمارے مال کی بھی 5 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے جو ہر انسان اس کا محتاج ہے، ان میں سے صحت بھی۔ تو احتیاطی تدابیر میں جہاں ہم اللہ کے قریب آتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جس سے یہ وبا ختم ہو جاتی ہے، اس میں احتیاطی تدابیر برتنا ضروری ہے۔ ہندوستانی حکومت ہو، اسکول سے متعلق، تعلیمی اداروں سے متعلق، یا دیگر ممالک، خاص کر حکومت سعودیہ کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق حرمین سے ہے، لوگ عمرے کے لیے جانے کے معاملات ہیں، ایک تشویش لوگوں میں، احتیاطی تدابیر برتتے ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم ایک آدمی کا سوچتے ہیں، وہ دنیا بھر کا سوچتے ہیں، وہ دور کی سوچتے ہیں، ان کی ایک احتیاطی تدبیر ہے، ان کی ایک لمٹ ہے سوچنے کی۔
شریعت کے دائرے میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہمارے قلبی اعتبار سے بھی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، جسے ہم اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق ادا کریں، اور ہم اپنی صحت کی حفاظت کے لیے بھی جو تدابیر ہو سکتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے، اطباء بتاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں، حکومت ان کی مشوروں پر ہم تک وہ بات پہنچا